الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام علي يوم ولدت ويوم أبعث حيا وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى حكاية لموسى عليه السلام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ عزیزان محترم، علم و ولایت اور روحانیت کے اس مردم خیز اور علم و نورانیت کی اس سرزمین پر میرے بسر شوق آنے کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک اس میں علم و معرفت کے تاجدار حضرت میاں جی نور محمد صاحب نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مرجعہ کا فیض ولایت، اور دوسرے میرے شیخ مکرم حضرت اقدس مفتی افتخار الحسن صاحب امیر الاولیاء کاندھلوی نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مرجعہ کا یہاں بڑے لمبے زمانے تک قیام اور سکونت، اور دیگر اکابر اولیاء اللہ، اور پھر اسی فیض سے جو علم کے دو لفظ مجھ سے ان حضرات نے پڑھے، مفتی اعظم صاحب جن کو میں نے تفسیر قرآن کے سلسلے میں جو مبارکباد دی تھی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا سب سے عظیم پلیٹ فارم اللہ کے قرآن کا تعارف اور اس کا ترجمہ اور تفسیر ہے، اور موصوف محترم نے اپنی قابلیت و صلاحیت سے الحمدللہ اس کام کو اس کے آغاز میں یہاں حاضر ہوا، اور بڑا مجمع بڑی عظمت کے ساتھ لوگوں نے اس کو سنا، پوری مسجد بھری ہوئی تھی، اور میں آج اس کے اثرات و برکات کو اس مبارک اجلاس میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ انتہائی شوق و ذوق کے ساتھ الحمدللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی علم والوں سے، تحریک علم سے سچی محبت کی علامت ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ حضرت کے والد گرامی
الحاج الحافظ القاری الحکیم جناب وکیل الرحمان صاحب، اللہ ان کے عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ یہ محترم شخصیت ہیں کہ جن کے سامنے ان کے اولاد دین کے کام میں اور دین کے بیڑے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اپنے والد گرامی کا بوجھ ہلکا کر رہی ہیں، اور اپنی صلاحیتوں سے اس چمن کو نہار کر، نکھار کر، سوار کر، سجا کر الحمدللہ اس کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سے خوب کام لے۔ میرے بہت عزیز شاگرد حضرت مفتی ارحم جنجانوی ماشاءاللہ نوجوان عالم دین ہیں، صالحیت اور صلاحیت کے حامل ہیں۔ یہ بہت محبت و اکرام کے ساتھ ملنے کے لیے آئے۔ میں نے ان کی کارگزاری بھی معلوم کی، الحمدللہ مجلس کے نسبت سے بھی اور اللہ کے دین کی محنت کی برکت سے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کے علاقے کے ہیں، آپ کے شہر کے ہیں۔ خدا ان جوانوں کی برکت اور ان جوانوں کے عمروں میں اللہ خوب برکت سے کام لے، اور میرا مولا ان کو اپنے مقبول بندوں میں شمار فرمائے۔ عزیزان محترم، اس وقت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور یہ وہ زمین ہے کہ جہاں روحانی اعتبار سے ایسے اولیاء کاملین دفن ہیں کہ جن کی برکت سے یہ زمین ساری دنیا کی زمینوں کے مقابلے میں جو بڑے حضرات ہیں ان سے، ان کے علاوہ اور جو انبیاء کے اور دیگر صحابہ اور صالحین کے مقامات ہیں، لیکن بہرحال ان کے علاوہ یہ زمین اپنی ذاتی اعتبار سے باوزن اس لیے ہے کہ اس میں ایسے عارفین اور جبال علم و ولایت حضرات مدفون ہیں۔ اس لیے کہ ساری کائنات میں اگر وزن ہے کسی چیز کا تو جھنجانے والوں یہ دل پہ لکھ لو کہ صرف صداقت ہے، ولایت ہے، شہادت ہے، صالحیت ہے۔ کیا چیز ہے بھائی؟ 4 چیز۔ میں ایسی تقریر نہیں کرتا جس سے اسٹیشن کا پتہ نہ چلے، میں سبق سناؤں گا آپ کو یاد کرنے کے لیے۔ ساری کائنات میں آسمان و زمین پر اگر کوئی بھاری چیزیں ہیں تو کیا چیزیں ہیں بھائی؟ نبوت، صداقت، شہادت، ولایت۔ اور اس کا ثبوت دوں گا۔ خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ صدیق نبوت کا آئینہ ہوتا ہے، صدیق نبوت کا آئینہ ہوتا ہے۔ اور ایک سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے جو اس دنیا میں شہید ہوئے، تو پہاڑ تھر تھر کانپنے لگا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اسکنی یا ہرا، اے ہرا ٹھہر جا۔ ادب کا مقام ہے، اس لیے کہ تیرے اوپر نبوت کے قدم ہے، شہادت کے قدم ہے، صداقت کے قدم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی سارے خزانوں میں، بادشاہتوں میں، درباروں میں، بڑی بڑی حکومت و اقتدار میں اگر کوئی چیز اس کائنات میں وزنی ہے تو وہ نبوت ہے، شہادت ہے، صداقت ہے، ولایت ہے۔ تو ایک پوائنٹ تو اپنے دلوں میں یہی سے محسوس کر لو کہ وزنی بننا چاہتے ہو یا ہلکا بننا چاہتے ہو؟ وزنی بننا چاہتے ہو نا؟ ہاتھ اٹھا کون چاہتا ہے؟ واہ 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 واہ، اللہ مبارک ہو۔ اگر وزنی بننا چاہتے ہو تو نبوت کی تعلیمات سے جڑو، صداقت سے جڑو، شہادت کے تمنا اور جذبات اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے دل میں معجزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور خدا کے جو اولیاء کاملین ہیں ان کی ولایت و محبت اور اتباع سنت کے ساتھ جڑو تو اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو اور ہم سب کی برکت سے آپ سب کو اللہ اس کائنات میں محبوب بنا دے گا، وزنی بنا دے گا۔ اور آج جو ساری دنیا میں ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، اس لیے کہ وزن اور احترام کے جو اعمال ہیں وہ ہم سے آہستہ آہستہ کیا ہو رہے ہیں بھائی؟ رخصت ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں نے پوائنٹ اور بنیادی نقطے کے طور پر اپنی بات کا آغاز اس علمی کلام سے کیا ہے کہ اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ وزنی نبوت ہے، صداقت ہے، شہادت ہے، صالحیت ہے۔
ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے اس کائنات میں اور اس ظلمت کدے کائنات میں جہاں جو رانائی، جو کمال، جو خوبی، جو صلاحیت نظر آتی ہے وہ اللہ کی عطا ہے. کس کی عطا ہے بھائی؟ اللہ کی، میرے رب کی عطا ہے. اور عطائے خداوندی کبھی اسباب کے پردے سے ہو کر گزرتی ہے اور عطائے خداوندی کبھی بغیر اسباب کے گزرتی ہے. جیسے حضرت میاں جی نور محمد صاحب نظر اللہ مرقدہ کسی باقاعدہ ادارے کے عالم فاضل نہیں تھے، مفتی نہیں تھے، دورہ نہیں پڑھا تھا، میاں جی تھے، لیکن ولایت کا مقام اتنا اونچا تھا کہ ہزاروں اولیاء کاملین آپ کے قدموں کے نیچے آ جائیں، اتنا اونچا رتبہ آپ کا تھا. یہ وہ مقام تھا کہ جو بغیر اسباب کے گزر کر اللہ کے تکوینی نظام اور آپ کی عنایت اور توجہ سے بعض بندوں کو بغیر محنت کے حاصل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو کبھی اللہ کی عطا پردے اسباب میں کام کرتی ہے. ایک آدمی عالم بنا، محنت کی، تقوی اختیار کیا، ساری زندگی نفسانی خواہشات سے بچا اور محارم سے بچایا، آنکھوں کے زہر سے، کانوں کے زہر سے، زبان کے زہر سے، قدم کے زہر سے، خواہش کے زہر سے اپنے قلب کے نور کو بچایا اور بچا کر کے محنت کرتے 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 مجاہدہ کرتے کرتے راتوں کو روتے دھوتے اللہ کا ولی بن گیا. تو یہ ولی بنایا اسباب کے درجے میں، اور وہ ولی بنا جیسا زنوشی صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ ذکر حدادی کیا کرتے تھے. کیسا ذکر؟ ذکر حدادی. حداد کہتے ہیں لوہار کو، تو حدادی ذکر کا کیا مطلب ہوا؟ لوہار ٹوٹتے تھے. نہیں، ذکر حدادی کا مطلب ہے جیسے لوہار لوہے کو چھیدنے کے لیے ہتھوڑا اٹھاتا یوں اور ہتھوڑا اٹھا کے یوں نیچے آ کے مارتا ہے، تو حضرت لا الہ پہ کھڑے ہوتے اور الا اللہ پہ کیا کرتے تھے؟ بیٹھ جائے، جیسے آدمی ڈر بیٹھ جائے. آج آدمی 5 منٹ ایسا نہیں کر سکتا، اور حضرت راتوں یہ مبارک ذکر کیا کرتے تھے. تو ریاضت اور محنت تھی، اللہ نے اپنے وقت کا خود عالم بنا دیا. سمجھے بھائی؟ اس لیے کچھ ولایتیں اور کچھ عنایتیں بغیر اسباب کے چلتی ہیں اور کچھ ولایتیں اور عنایتیں اسباب کے راستے سے ہو کر گزرتی. لیکن خلاصہ یہ نکلا کہ جو بھی کچھ کائنات میں جس کے پاس نظر آتا ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے ابدال ہو، چاہے اقطاب ہو، چاہے فلاسفر ہو، چاہے سائنٹسٹ ہو، چاہے دنیا کی چیزوں کے موجودین ہو، ایجاد کرنے والے ہو، فنکار اور باکمال ہو، ان سب میں عطا کس کی ہے؟ اللہ کی ذات عالی. جس کو میں یوں کہا کرتا ہوں، ہے آیا تیری قدرت کی پنہانیاں، ہے آیا تیری قدرت کی پنہانیاں، قمر میں، ماہ میں، بجلی میں، جگنوں میں، ستاروں میں. اسی سادے کی ہے بے رنگیاں جو رنگ لاتی ہے نہالے باغ میں، صحنے چمن میں سبزہ. تو کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے یہ سب کچھ کس کی عطا ہے بھائی؟ اللہ کی ذات عالی کی عطا ہے. یہ بات تو دلوں میں لکھ لی نا. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب کس کی عطا ہے؟ اللہ کی. دولت ہے وہ اس کی عطا ہے، حسن ہے وہ اس کی عطا ہے، اعمال کی توفیق ہے اس کی عطا ہے، سماج میں اللہ نے عزت دی ہے اس کی عطا ہے. ایک سبق یہ یاد کر لو. کیا سبق ہو گئے؟ 2 سبق. تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کی کسی نہ کسی صفات کا غالب اثر انبیاء علیہ السلام کی ذات میں ہوتا ہے، اور وہی صفت خدا کی اس نبی کی ساری زندگی میں غالب رہتی. یاد رہ گئے جملہ؟ اللہ کی ہزاروں صفات میں سے کسی ایک صفت کا غلبہ ہو جاتا ہے کس پر؟ پیغمبر پر، اور وہ
پیغمبر کی ساری زندگی میں اللہ کی وہی صفت غالب رہتی ہے، اور اسی صفت سے اس نبی کے معجزے، اس نبی کے کمالات، اس نبی کے حال احوال، اس نبی کی عبادتیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ میں زیادہ نبیوں کا تذکرہ تو نہیں، لیکن 4 نبیوں کا تذکرہ کروں گا جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کی پرورش اللہ کی کسی نہ کسی خاص صفت کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور اللہ کی اس صفت کا غلبہ اس پیغمبر کی طرف کو ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کو یاد دیا، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے القدوس، یاد ہے؟ قدوس سبوح، اللہ کا نام۔ ایک نام ہے السلام، محفوظ رہنا، قدوس بے عیب ہونا۔ یہ دونوں صفت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایسی غالب آئی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سارے کمالات و معجزات کا تعارف انہی دونوں صفت کے نتیجے میں ہوا۔ قدوس اور سلام کا مطلب ہے کہ اس بندے تک کوئی آفت نہ پہنچنے پائے، اور اگر آفت پہنچ بھی جائے تو اس بندے پر اثر نہ کرنے پائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بہت مختصر کر کے بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ دونوں صفتیں ایسی غالب تھی کہ آپ کو اگر صرف 3 واقعات بتاؤں حضرت ابراہیم کی زندگی کے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعتاً اللہ کی ان دونوں صفتوں کا غلبہ تھا کہ ان واقعات میں یہ ظہور ہوا کہ آپ محفوظ رہے، سالم رہے، اور ان چیزوں نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ زیادہ گہری بات تو نہیں۔ سیدنا موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے قرآن میں سنا ہوگا کہ ایک آگ میں ڈال دیا گیا، مہینوں اس آگ کو جلایا گیا تھا، منجنیق کے ذریعے سے رکھ کر یوں پھینکا گیا، کیونکہ قریب جانے کی اس میں کسی کو ہمت نہیں تھی۔ تو جانے والے بتاؤ کہ ایسی آگ میں جانے کے بعد آدمی کو بچنا چاہیے یا پگھل جانا چاہیے؟ پگھل جانا چاہیے، لیکن اللہ کے اس محبوب پیغمبر پر چونکہ رب کی صفت قدوس ہونا اور السلام ہونا غالب تھا، اس لیے آپ آگ کے بیچ میں چلے گئے، آگ چاروں طرف ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ارشاد عالی ہوا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا، اس لیے کہ ابراہیم کی تربیت میری 2 صفت کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ ہاں، اس لیے آگ چاروں طرف تھی، لیکن جس وقت مہینوں کے بعد آگ بجھی ہے تو حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور برابر میں مٹکا بھی پانی کا بعد اس روایت میں کہ رکھا ہوا ہے، اور وہیں ایک گلدستہ اور پھول بھی اگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدوسیت اور اللہ کی سلامتی کی صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر غالب تھی۔ دوسرا واقعہ، آپ نے اپنے معصوم بچے کو اور اپنی بیوی کو خانہ کعبہ کے پاس لا چھوڑا، اور وہ خانہ کعبہ ایسا نہیں تھا جیسا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں زمزم ٹاور بھی ہے، وہاں ہوٹلیں بھی ہیں، وہاں 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹل بھی ہے۔ نہیں، چاروں طرف پہاڑ ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ سایہ ہے۔ تو ایسے میں بربادی آنی چاہیے یا خوشحالی آنی چاہیے، لیکن یہ چھوڑنا آپ کی نسل کو برباد تو کیا کرتا، بہت سے دینی اور تکوینی احکام کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن گیا۔ حضرت حاجرہ وہاں پانی کی تلاش میں جو پھری، اللہ نے اسے حج کا جزو عادت بنا دیا، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اور بچے نے جو وہاں ایڈیاں رگڑی، اس کی برکت سے بجائے پانی سے محرومی ہونے کے ساری قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ نے زمزم کا پانی پلا دیا۔ ابھی مولانا کے یہاں پانی پی کر کے آئے، اور حدیث شریف میں ہے کہ جس مقصد کے لیے پیے گا وہی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دے۔
میں نے وہاں اس مقصد کو لے کر دل میں پانی پیا، اے اللہ یہ تیرے ولیوں کی سرزمین ہے، مجھ جیسا گنہگار اور گندا انسان یہاں کیا کہہ سکتا ہے؟ کوئی علمی بات علم و ولایت سے متعلق اے اللہ ذہن میں ڈال۔ جب یہ بچہ پڑھ رہا تھا اللہ کا قرآن تو مجھے اس وقت ذہن میں یہ بات آئی، اللہ اکبر، تو میں خود سوچ رہا ہوں کہ یہ تطبیق کیسے ملتی چلی گئی۔ تو تیسرا واقعہ کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹ دینا، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم کی پرورش قدوسیت کی صفت کے زیر سایہ ہوئی ہے، سلامتی کی صفت کے زیر سایہ ہوئی ہے، اس لیے چھری چل رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی مینڈا بھیج کر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ یعنی گویا کہ اتنا اثر تھا ان دونوں صفات کا کہ آپ کو محفوظ رہی، آپ کی نسلیں بھی محفوظ رہی۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ پہلے پیغمبر ہیں کہ جن کی اس تربیت اور پرورش کس کی برکت سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی دو صفت کی برکت سے ہو رہی ہے، قدوسیت اور سلامت۔ دوسرے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی ایک صفت ہے تقلیب، ایک حیث کو دوسری حیث سے، ایک حالت کو دوسری حالت سے کیا کر دینا؟ بدل دینا۔ قرآن کہتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی وہ ذات ہے جو دن کو رات سے اور رات کو دن سے بدل دیتا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو کفر کو ایمان سے اور ایمان کو کفر سے، اور جو عزت کو ذلت سے اور ذلت کو عزت سے بدل دیتا ہے۔ اور وہی وہ ذات ہے کہ جو قلوب کی دنیا کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے قلوب بین اصبعی الرحمن، لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ اللہ جدھر چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔ اس بدلنے کی صفت کے زیر سایہ حضرت موسیٰ کی پرورش ہوئی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چیزوں کی حیثیت بدل دیا کرتے تھے۔ جب آپ نے عصا مارا ہے پتھر پر، پتھر پہ لاٹھی ماری کہ نہیں؟ جب عصا اپنا پتھر پہ مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت تقلیب کی برکت سے، تقلیب کی برکت سے اللہ نے اس پتھر کے نیچے سے چشمے کو جاری فرما دیا، حالانکہ پتھر سے چشمے جاری نہیں ہوتے۔ اور جب آپ نے وہی عصا دریا میں مارا، جب دریا پار کر رہے تھے تو اللہ نے اس دریا کے پانی کو کہاں سے بدل دیا؟ راستے سے بدل دیا۔ تو اس صفت کے نتیجے میں چونکہ آپ کی پرورش ہوئی تھی، اس لیے آپ کو جتنے معجزات اور جتنی کرامات ہیں ان ساری معجزات کو اللہ نے انہی صفت کے نتیجے میں کیا کیا؟ دنیا میں ظاہر کیا۔ تیسرے پیغمبر ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تربیت اس دنیا میں ہوئی تو وہ اللہ کی دو صفت ہیں، اللہ مورتی، اللہ شکلیں اور صورتیں بنانے والا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصور کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مصور، تصویر بنانے کا۔ اب یہ ساری تصویریں ہی تو ہے، یہ ہم جو بیٹھے ہیں یہاں ہزاروں انسان، یہ ساری تصویریں ہیں، پہاڑوں کی، آبشاروں کی، مرغزاروں کی، ساری کائنات کی، آسمان کی، یہ ساری تصویریں ہیں جو اللہ کی ذات عالی نے جو ہے بنائی۔ بیٹے اس میں کسی کو لگاؤ ہے نہیں؟ ہاں آواز کھینچ رہا ہے وہ۔ یہ ساری تصویریں ہیں تو اللہ کی ایک صفت ہے مصور ہو۔ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں رکھ کر اللہ نے سب تصویریں بنائی۔ حالانکہ دنیا میں کام کرنے والوں کو چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والوں کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کیسا کاریگر ہے کہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے، رحم مادر کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، اور وہ پیٹ کا وہ حصہ جس میں بچہ رہتا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں رکھ کر تمہارا رب تمہاری تصویر بناتا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے تصویر بنانا، اور دوسری صفت ہے احیاء، زندہ کرنا۔ وہی ہے محیی الموتیٰ، اللہ موتیٰ کو زندہ کرنے والا ہے، مردوں میں جان ڈالنے والا ہے۔ ایک دفعہ ہمیں پیدا کیا بکھرے کے وجود سے، مار دے گا، دوبارہ پھر قیامت میں زندہ کرے گا۔
تو اللہ کی ایک صفت تصویر اور ایک صفت احیاء. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دونوں صفت کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ کی تربیت ہوئی. تو حضرت عیسیٰ ساری زندگی تصویر ہی بناتے رہے، تصویریں بدلتے رہے، مردہ چیزوں میں جان ڈالتے رہے کہ وہ ڈالی یا نہیں ڈالی. میں بھی مولانا سے کہہ رہا تھا، ان سے مفتی احمد صاحب سے، میں نے کہا جیسا پیغمبر ہوتا ہے ویسے ہی اللہ اس کی امت کو اسی مزاج پہ بناتا ہے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چڑیا بناتے تھے، یوں پھونک مارتے تھے اور وہ چڑیا کئی پرندوں کی طرح اڑنے لگتی تھی. نابینا لوگ آتے اور آپ یوں ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ بینا ہو جاتا تھا، یعنی جو ادھورا تھا تصویر اسے مکمل بنا دیا کرتے تھے. جس آدمی کے بدن پر داغ ہوتے تھے ابرص کے، ہے جی والابرص والاکمہ، ہے جی مادر ذات جو توڑی ہوتے تھے، نابینا ہوتے تھے، ہے جی ان کو جو ہے تندرست کر دیا کرتے تھے. تو ساری زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی صفت کا کارنامہ انجام دیتے رہے جس صفت کے نتیجے میں اللہ کی آپ کی تربیت اور پرورش ہوئی تھی. آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں مولانا کیا سمجھانا چاہتے ہیں. میں آپ کو آپ کے نبی کی پرورش اللہ کی صفت کے نتیجے میں ہوئی اور اس کی برکت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، صرف یہ بات اس تمہید سے سمجھانا چاہتا ہوں. ان تین پیغمبروں کا آپ نے تذکرہ سنا. چوتھے پیغمبر ہیں میرے آپ کے، ساری کائنات کے، سارے نبیوں کے. ان کو سردار کہا گیا، ان کو فخر کونین کہا گیا، ان کو روح تاجدار کہا گیا، ان کو سید الاولین والآخرین کہا گیا، ان کو سید الثقلین کہا گیا. کیوں بھائی؟ ایسے ہی پیغمبر اور تھے، ایسے ہی پیغمبر وہ ہیں، آخر ان کا اتنا رتبہ کیوں؟ تو سنو جانے والوں، یہ علمی بات ہے. آپ کی جو تربیت ہوئی ہے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ کی صفت علم کے نتیجے میں. اس کے نتیجے میں صفت علم کے نتیجے میں. اور علم ساری کائنات اور اللہ کی ساری قدرتوں پر اگر کوئی چیز حاوی ہے وہ صفت علم. قرآن نے کہا تقریباً 21 آیات ایسی ہیں کہ جہاں اللہ کی صفات قدرت کو بیان کیا گیا اور اس سے پہلے عجیب ہونے کا تذکرہ کیا گیا. ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اللہ نے ساری چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے، اس لیے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے. احاطہ وہی کر سکتا ہے جو عالم ہے، احاطہ وہی کر سکتا ہے جو جاننے والا ہو، قدرت وہی رکھ سکتا ہے جو جاننے والا ہو، کسی چیز سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو جاننے والا ہو. ایک بورڈ لگا ہوا اور آپ چوراہے پر کھڑے ہوئے اور آپ کو معلوم نہیں مجھے کدھر جانا ہے، لیکن اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں اور آپ نے سامنے دیکھ لیا کہ جانے کا چوک ہے اور یہاں سے نوریا مدرسہ 1 کلومیٹر ہے تو آپ آسانی کے ساتھ مدرسے تک آ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے نہیں جانا تو آپ ایسا محسوس کریں گے جیسا کہ نوریا ابھی سینکڑوں میل دور ہو، اس لیے کہ آپ کو علم نہیں. اور جیسے ہی علم آئے گا تو وہ فاصلے سمٹ کر مختصر سے وقت میں آ جائے گا. اس لیے کہ علم اگر نہ ہو تو آدمی کا قدرت اور تصرف اور ارادہ کوئی چیز کام نہیں کر سکتی. مثلا آپ کے دل میں ارادہ آیا کہ میں کھانا کھاؤں، اب سامنے جو چیزیں رکھی ہیں آپ یہ نہیں پہچانتے کہ نابینا آدمی ہے، اب وہ نہیں جانتا کہ میرے سامنے دسترخوان پہ کھانا آ چکا ہے اور اندر سے ارادہ کیا ہے کہ میں کھانا کھاؤں، لیکن اس کے علم میں نہیں ہے، وہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے، تو کیا وہ کھانا کھا سکتا ہے؟ نہیں. آپ اسے کہیں گے کہ کھانا آ چکا ہے، پہلے علم آئے گا پھر اس کے بعد اس کا ہاتھ کھانے کے لیے بڑھے گا، کھانے کے لیے. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادے سے بلند علم، قوت سے بلند علم، فن سے بلند علم. تو دنیا میں ساری صفات کے ظاہر کرنے کے لیے سب سے اولین چیز ہے کیا؟ علم.
اس لیے سارے انبیاء علیہ السلام پر جتنی صفات کا ظہور ہوا وہ ساری صفات بھی اللہ کی اگر دنیا میں ظہور پذیر ہوتی ہیں وہ علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور وہ علم کس کو دیا گیا؟ میرے اور آپ کے پیغمبر کو دیا گیا۔ اس وجہ سے یہ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم کی جو تربیت کہاں میں ہوئی تھی بھائی؟ سبق یاد ہے؟ حضرت ابراہیم کی تربیت جو سلامت اور قدوسیت میں ہوئی تھی وہ بھی علم کا نتیجہ تھی۔ حضرت موسیٰ کی جو صفت تقلید میں ہوئی تھی وہ بھی علم کا نتیجہ تھی۔ حضرت عیسیٰ کی صفت جو احیاء اور تصویر وہ بھی علم کا نتیجہ تھی۔ اس لیے ہمارے پیغمبر سارے انبیاء علیہ السلام سے افضل ٹھہرے، چونکہ آپ کو ایسی صفت سے نوازا گیا جو سارے انبیاء علیہ السلام جس کے کیا ہے؟ محتاج ہے۔ لیکن بھائی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات دلوں پر لکھ کر لے جائیے کہ جتنے معجزات سارے انبیاء کو دیے گئے میرے اور آپ کے پیغمبر کو وہ سارے معجزات افضل ترین بنا کر اس سے زیادہ طاقتور بنا کر میرے اور آپ کے پیغمبر کو دیے گئے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈا مارنے سے پتھر میں سے پانی نکلا، آئے آئے میرے محبوب پیغمبر کو وہ انگلیاں عطا فرمائی گئی۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب ایک غزوے سے آپ واپس آ رہے تھے اور پانی کی ضرورت تھی اور کسی کے پاس بھی وضو کے لیے پانی نہیں تھا تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تھوڑا پانی ہے؟ سارے مشکلوں سے پانی جمع کیا تو ایک لوٹے کے برابر ہوا تو آپ نے فرمایا لے آؤ، تو آپ نے اس میں دونوں انگلیاں ڈال دی۔ صحابی رسول اور اس روایت کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت فضارتین من اصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کی انگلیوں سے دو فوارے چھٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اتنی تیزی کے ساتھ ان انگلیوں سے چشمہ جاری تھا کہ ہم سب نے اپنے مشکلوں کو بھرا، جانوروں کو نہلایا، اپنے آپ وضو کیا، کپڑے دھوئے اور پانی برابر جاری رہا۔ کسی نے پوچھا کتنے لوگ تھے؟ فرمایا ہم تو 1400 تھے، اگر 14,000 لاکھ بھی ہوتے تو سب کو پانی کافی ہو جاتا، اتنا پانی نکل رہا تھا۔ یہ معجزہ عطا کیا گیا کس کو؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی انداز کا معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن وہ پتھر سے پانی نکلنے کا تھا، اور یہاں معجزہ ہے انگلیوں سے پانی نکلنے۔ اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہاں بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو اس سے پہلے تو وہ ہاتھ فانی ہاتھ ہے، گوشت کا ہے، لیکن جب یہاں ڈالتے تھے قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا، یوں کھینچتے تھے تو وہ جیسے یہ آپ کی لائٹیں جل رہی ہے نا، یہ مرکزی لائٹ وہاں تک ٹھوکر ڈال رہی ہے، تو آپ جنگل میں جاتے تھے، آپ کو اگر ضرورت پڑتی تھی روشنی کی تو یوں ہاتھ ڈالتے تھے، بغل سے نکالتے تھے تو وہ ٹورچ کا کام کرنے لگتا تھا، اور جب تک آپ کو ضرورت رہتی تو وہ ہاتھ جلتا رہتا تھا۔ یہ معجزہ اگر آپ کو عطا کیا گیا تو اسی کی مثال بنا کر آپ کے صحابہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ صحابی جنگل میں جا رہا ہے اور آپ نے اللہ سے مانگا اور آپ کی انگلیاں جو ہے وہ روشن ہو گئی، اور ان کی برکت سے آپ نے سارے اندھیرے کے راستے کو کیا کیا؟ طے کیا۔ اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا کہ آپ قبر پہ جاتے تھے، ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اور وہ مردہ مٹی جھاڑتا ہوا اڑ جاتا تھا، قد آدم اتنا بڑا 20 ہاتھ کی اونچائی۔ وہ پوچھتا تھا آپ نے مجھے کیوں زندہ کیا؟ کہا میں نے اپنے معجزے کو دکھانے کے لیے زندہ کیا۔ کہا میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، واپس جانا چاہتا ہوں، دنیا بڑی تلخ تجربہ ہے، میں وہی اچھا ہوں۔ چنانچہ آپ اجازت دیتے، وہ گرتا اور پھر مر جاتا، لیکن آپ زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی صفت احیاء کا غلبہ تھا آپ پر، لیکن یہ غلبہ اور یہ معجزہ نبی کو بھی عطا کیا گیا، اور نبی نے مردہ دلوں کو ایسا زندہ کیا کہ جن کو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ وہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بنے، اور وہ عمر رضی اللہ عنہ
ایسے بنے کہ کس احکام قرآن میں انہی کی مرضی اور منشا کے مطابق قرآن میں اترے. اور وہ عمر جن کو خطاب بھی کہا کرتے تھے ان کے بعد، عمر تیری زندگی کیسے گزرے گی، تجھے تو اونٹ بھی چلانے نہیں آتے، وہی عمر اس کے متعلق اللہ کے نبی یہ دعویٰ کرتے گئے کہ اگر میرے بعد کسی کے لیے نبوت کی گنجائش ہوتی تو کس کو نبی بنایا جاتا؟ عمر رضی اللہ عنہ کو نبی بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں سے زیادہ سب دل لوگوں کو ایمان کے کلمے سے مالا مال کر کر ایمان کی دولت سے زندہ کر. اس لیے بھائیوں، جو صفت آپ کے پیغمبر کو عطا کی گئی وہ صفت علم. اور میں نے آپ کو ایک بات اور بتائی کہ نبی کا جو مزاج ہوتا ہے اسی مزاج پر اس نبی کی امت ہوتی ہے. الحمدللہ یہ امت اور یہ علماء، یہ مدارس جو اب تک زندہ ہے، یہ خدا کے نبی کا معجزہ ہے. کیا ہے بھائی؟ معجزہ ہے. یہ رسمی اسکول نہیں ہے بلکہ نبوت کا معجزہ ہے. اور بھائی یاد رکھو ایک اصول، جو قومیں وقت کے پیغمبر کے معجزے کا احترام کرتی ہیں اللہ ان قوموں کو زندہ جاوید بنا دیتا ہے، اور جو قومیں نبی کے معجزے کو بے احترامی کرتی ہیں اللہ ان کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہے. تو کریں گے نا نبی کے معجزے کی قدر؟